میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو کمی ہے تمہاری زندگی میں اب نہیں رہے گی اگر تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس زمانے کو میں جواب دوں گا۔ تمہیں کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں لالا؟ آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں۔ رابعہ میر رضا کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی۔ اوپر سے رات کی تنہائی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ تو اپنی اماں سائیں کے کہنے پر لالا کو کھانا دینے آئی تھی گرم کر کے، لیکن میر جو اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ لیکن اس سے پہلے وہ رابعہ کو کمرے میں لے کر جاتا، وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ باہر آسمان پر چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ سرخ زردار لباس پہنے میر رضا کے اعصاب پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس کی ناک کا خم، ہرنی جیسی آنکھیں، سینے کی گہرائی، سب اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو چومنا شروع کیا۔ وہ اس کی محبتوں کی شدتوں کو محسوس کرتی پاگل ہو رہی تھی، مگر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ہی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اسے یوں ہی چومتے رہنے کے بعد میر نے اسے ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ اب وہ مکمل اس کے سامنے تھی۔ وہ مدہوش سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کوئی افسرہ ہی لگ رہی تھی۔ میر نے دھیرے سے اسے اپنے بے حد قریب کیا، یہاں تک کہ اس کی دہکتی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو کر جھلسانے لگیں، اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی کو بجھاتے ہوئے اس کے سنہرے حسن میں کھوتا چلا گیا۔ رابعہ صفائی کر کے چھت سے دھلے کپڑے اتار لانا۔ بارش کا موسم بن رہا ہے۔ اماں نے آسمان پر تیرتے کالے بادلوں کے گول کو دیکھتے صحن میں جھاڑو لگاتی رابعہ سے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ اماں کو جواب دے کر وہ ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ صبح تک سورج آگ برسا رہا تھا، اور اب اچانک دن چڑھتے موسم کا مزاج مکمل تبدیل ہو گیا تھا۔ صحن کی صفائی کر کے رابعہ نے چھت کا رخ کیا، جہاں صبح کے دھلے کپڑے پھیلے تھے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ کپڑے تو مکمل سوکھ چکے تھے، بس کچھ کپڑوں میں نمی اب بھی باقی تھی، جنہیں اس نے نیچے لا کر تخت پر پھیلا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کچن میں چلی آئی۔ اس کے گھر میں سب خوش خوراک تھے، اس لیے کھانا ہمیشہ بہترین بنایا جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے بیف بریانی کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آج ان کے گھر دور کے ایک رشتہ دار کا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ شہر میں اس کی نئی جاب لگی تھی۔ ابا کی دور کی بہن کا بیٹا تھا، اس لیے ابا نے اسے چھت والے کمرے میں رہنے کا کہا کہ بیچارہ کہاں نئے شہر میں دھکے کھاتا پھرے گا۔ کل رات ہی رابعہ نے اوپر کا کمرہ صاف ستھرا کر دیا تھا۔ کھانے کی تیاریوں سے وہ لگ بھگ 2 گھنٹے بعد فارغ ہو گئی تھی، مگر اماں کی پیشین گوئی کے بعد بھی اب تک بارش کی ایک بوند نہیں برسی تھی۔ ہوا بھی بند تھی، جس کی وجہ سے حبس پھیلا تھا، البتہ بادل اب بھی ویسے کے ویسے شان سے براجمان تھے۔ رابعہ گہری سانس لے کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں جو تھوڑی دیر پہلے ہی دوا کھا کر سوئی تھی، بیل کی آواز سے اٹھ گئی۔ رابعہ، دروازے پر دیکھو، تمہارے ابا آئے ہوں گے۔ رابعہ نے جھٹ سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ابا ایک ہینڈسم سے نوجوان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ گہری سی آنکھوں والا وہ نوجوان پہلی نظر میں ہی رابعہ کا دل چرا لے گیا۔ ابا اسے اندر لائے تب تک اماں بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانا لگا دیا۔ ایک بات رابعہ نے بار بار محسوس کی کہ سارا وقت میر رضا کی نگاہیں اس پر جمی رہی تھیں، اور یہ چیز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میر رضا اوپر چھت پر بنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے وہ آنکھیں بند کیے اس پری پیکر کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج پورا دن اس کی نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ اماں نے صحیح کہا تھا، وہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے، میر رضا نے دل ہی دل میں کہا۔ اس کے یہاں آنے کے اصل مقصد سے کوئی واقف نہیں تھا، نہ اسے نوکری کی ضرورت تھی، نہ ہی کسی اور چیز کی،
वो तो यहाँ आया ही राबिया को देखने था। वो एक बड़े ज़िम्मेदार घराने से था, अपने माँ बाप का इकलौता और लाडला बेटा। भला उसे शहर में नौकरी के लिए ख्वार होने की क्या ज़रूरत थी। वो तो बस अम्मा जान के कहने पर एक बार लड़की को देखने आ गया था। अभी वो सोचों में ही गुम था कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी तो उसके बचपन के दोस्त अरहम की कॉल थी। अरहम का नाम स्क्रीन पर जगमगाता देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिस वजह से उसके दाएं गाल पर एक डिंपल बनकर उभर आया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो किसी शहजादे की तरह दिखता था। गांव की न जाने कितनी लड़कियां उस पर अपना दिल हार चुकी थीं, और सिर्फ गांव के ही नहीं, लड़कियां नहीं बल्कि जब वो शहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था तो पहले दिन ही सीनियर लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी देखकर ही पागल हो गई थी। और एक लड़की फ़िज़ा, जो कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, उसके इश्क में ऐसे पड़ी कि अपना सारा गुरूर उसके कदमों में रख दिया। वो अलग बात थी कि मीर रज़ा यूं झोली में आकर गिरने वाली लड़कियों पर दूसरी नज़र डालना भी पसंद नहीं करता था। उसका म्यार बहुत ऊंचा था, यूं किसी भी लड़की को अपना दिल नहीं दे सकता था। और सच तो ये था कि आज तक इसे कोई ऐसी मिली ही नहीं थी जिसे वो अपने दिल की रानी बनाता। सुबह इसकी आंख दरवाज़ा बजने की आवाज़ से खुली। कुछ लम्हों तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर अचानक याद आया कि हवेली में नहीं बल्कि रिश्तेदारों के घर पर है। फ़ौरन से उठकर हाथ से कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोला तो सामने ही राबिया खड़ी नज़र आई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अम्मा ने आपके लिए नाश्ता भिजवाया है, उसने इतना कहकर ट्रे उसके सामने की। मीर रज़ा की आंखें अभी नींद से भरी थीं। उसने बिना देखे ट्रे पकड़ी और उसी गफलत में उसकी उंगलियां राबिया से टकरा गई। राबिया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहाँ मीर रज़ा भी होश में आया और फ़ौरन ट्रे थाम कर दरवाज़ा बंद कर लिया। पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या था जो बिला वजह मीर रज़ा जैसे खुद पसंद शख्स को उसकी तरफ खींच रहा था। नाश्ता बहुत लजीज था और यकीनन राबिया ने ही बनाया था। उस बात का तो उसे अंदाज़ा था ही, क्योंकि उसने अपनी माँ से सुना था कि राबिया की अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर की सारी जिम्मेदारी राबिया ने उठा रखी है। उसके हाथ के जायके का मतलब तो वो कल लंच पर बिरयानी खाकर ही हो चुका था, मगर एक मसला था, वो ये कि राबिया उसे लाला कहकर बुला रही थी और यही बात मीर रज़ा को पसंद नहीं आ रही थी। मगर उसे समझ नहीं आया कि कैसे राबिया को अपने दिल की हालत बताए, जो उसे देखते ही बेचैन हो जाती थी। शाम को खाने पर राबिया के अब्बा ने मीर रज़ा से उसकी जॉब का पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि कल से जाएगा। वो उन्हें ये नहीं बता सका कि जिस ऑफिस में उसने काम करने जाना है वो वहाँ का बॉस है, ना कि कोई एम्प्लॉय। मगर फ़िलहाल उसे इन सब से अपनी हर चीज़ को छुपाना था। अगली सुबह वो सवेरे ही उठ गया था, तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। राबिया के घर वालों से ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी, तो वो इस बारे में नहीं जानते थे कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुका है और सालों पहले यहाँ अपना बिजनेस भी सेट कर चुका है। रात को इसकी बात अम्मा जान से हुई थी तो उन्होंने उससे कहा था कि 1 महीने तक वो वहीं रहे, फिर वो वहाँ आकर रिश्ते की बात करेंगी। खुद तो इन्हें राबिया बहुत पसंद थी, मगर अपने बेटे के मजाज को वो अच्छे से समझती थी। वो हरगिज़ भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी न करता, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। अब तक तो सब सही चल रहा था, मगर जल्द ही इनकी ज़िंदगियों में एक तूफ़ान आने वाला था और वो सभी इस बात से नावाकिफ़ थे। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और बिजनेस की सूरत हाल पूछी। रात देर तक वो काम में मसरूफ़ रहा। घर जाते जाते उसे काफ़ी वक्त हो गया। जब घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, बस राबिया ही आंखों में नींद भरे उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अम्मा जान ने सख्ती से हदायत की थी कि मीर के आने पर उसे खाना गर्म करके देना, उसके बाद ही सोना। और राबिया पिछले 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रही थी। बेल की आवाज़ सुनकर वह फ़ौरन से दरवाजे की तरफ भागी कि कहीं आवाज़ से अम्मा अब्बा न उठ जाएं। मीर रज़ा थकन से चूर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जो ही दरवाज़ा खुला तो सामने नींद भरी आंखें लिए राबिया को खड़े देखा तो उसकी सारी थकन गोया उड़न छू हो गई। वो जल्दी से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ और सहन में रखे तख्त पर आ बैठा।
موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا، چاروں طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ چاند کی پوری رات تھی اور چاندنی میں بھیگی یہ رات میر رضا کے جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ اسی وقت رابعہ وہاں آ گئی۔ لالا یہ کھانا کھا لیں۔ اس کی آواز پر چونک کر اس نے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نظر چاند پر ڈالی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکتا چاند زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا یا اس کے سامنے کھڑی چاندنی میں نہائی وہ سنہری رنگت والی لڑکی۔ وہ بے خودی میں اسے دیکھے جا رہا تھا اور اسے اس بات کا احساس تک نہ ہو سکا۔ رابعہ اس کی مسلسل نگاہوں سے گھبرانے لگی اور فوراً سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ تبھی میر رضا گویا کسی خواب سے جاگا تھا، پھر جلدی جلدی کھانا کھا کر اوپر سونے چلا گیا۔ اماں، لالا یہاں اور کتنے دن تک رکیں گے؟ سالن بھونتے رابعہ نے سرسری سا اماں سے پوچھا۔ ارے وہ بیچارہ بچہ یہاں سے کیوں جائے گا؟ میں نے تو کہہ دیا تمہارے ابا سے کہ اب سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جب ہم یہاں موجود ہیں تو وہ غیروں کی طرح اس شہر میں کیوں رہے؟ اماں نے تو اسے لیکچر ہی سنا دیا تھا۔ انہیں میر رضا بہت اچھا لگا تھا اور ویسے بھی اس کی ماں نے ہمارے مشکل حالات میں ہماری بہت مدد کی تھی، وہ بہت اچھی خاتون ہیں۔ اماں ماضی کی یادوں میں کھو گئیں جب وہ لوگ بھی گاؤں میں رہتے تھے۔ رابعہ نے اپنے بچپن کے کچھ سال گاؤں میں ہی گزارے تھے، مگر اس کی یادداشت میں ایک لمحہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ بس اماں کی زبانی ہی قصے سنا کرتی تھی اور بڑا دل کرتا تھا کہ گاؤں دیکھے، وہاں کے لوگوں سے ملے، مگر اب تک موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابا کو چھٹی ہی نہیں ملتی تھی اور اماں بھی بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر پاتی تھی، اس لیے اس کی یہ خواہش ہی رہ گئی۔ مگر نہ جانے کیوں میر رضا کے یہاں آنے سے اسے ایک امید سی ملی تھی کہ شاید اب ایک بار ہی صحیح اسے ضرور گاؤں جانا نصیب ہوگا۔ اچھا تو کھانا بنا کر روٹیاں ڈال دینا، میں تمہارے ابا کے کپڑے استری کر دوں۔ اماں اسے ہدایت دیتی اندر چلی گئیں۔ اس نے جلدی سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے اسے کھانا تیار رکھنا تھا۔ رہی بات میر رضا کی تو وہ روز دیر سے ہی آتا تھا اور صبح جلدی چلا جاتا تھا۔ اماں تو بہت خوش ہوتی تھیں کہ کتنا محنتی بچہ ہے۔ اکثر رابعہ چڑ جاتی تھی کہ آخر جب سے وہ آیا ہے اماں نے ساری محبت اسے دینا شروع کر دی تھی۔ اکثر وہ اماں سے اس بات کا شکوہ بھی کرتی تھی جس پر وہ ہنس کر رہ جاتی تھی۔ اس نے کھانا بنا کر جلدی جلدی روٹیاں ڈالنا شروع کر دی۔ آج بھی موسم کافی اچھا تھا، گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ کھانا بنا کر وہ اندر کمرے میں آ گئی، ٹیبل پر رکھی اس کی کتابیں جنہیں دھول لگ چکی تھی انہیں صاف کر کے رکھنے لگی۔ اس کی آگے پڑھنے کی خواہش بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ اسے وہ بھیانک رات آج بھی یاد تھی جب وہ سب لوگ ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تبھی اچانک راستے میں اماں کو خون کی الٹیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ابا اور وہ دونوں ہی اماں کی حالت یوں اچانک خراب ہونے پر پریشان ہو گئے۔ اماں کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں کینسر کا شک ہے اور جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں کا شک صحیح ثابت ہوا۔ وہ راتیں ابا اور رابعہ پر بہت بھاری گزری تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ تو اس خوف سے لرز رہی تھی کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو۔ اس تو کے آگے بہت سے سوالیہ نشان تھے جس کا جواب نہ اس کے پاس تھا نہ ابا کے پاس۔ وہ تو اپنی شریک حیات کو یوں بستر سے لگے دیکھ کر ہی بکھر گئے تھے۔ مگر پھر ڈاکٹروں نے امید دلائی کہ بچنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ وہ دونوں دن رات بھاگ دوڑ کرتے۔ ابا نے اپنا سارا سرمایہ اماں کے علاج پر لگا دیا، گاؤں کی زمین بھی بیچ دی۔ رابعہ کی راتیں سجدوں میں اور دن ہسپتال کے کوریڈور میں گزرنے لگے تھے، مگر بالآخر اماں ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ڈاکٹروں نے بہت احتیاط بتائی۔ اس دن رابعہ نے فیصلہ کیا اور اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اماں کو آگ کے قریب نہ جانے دیتی، سب ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لیں۔ اب اماں بس کبھی کبھار آ کر کپڑے استری کر لیا کرتی تھیں، باقی سارا کام وہی خود سنبھالتی تھی۔ سب اس کی ہمت کی داد دیتے تھے کہ کیسے اس نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ رشتہ داروں میں بہت سے لوگوں نے رابعہ کا ہاتھ مانگا، مگر رابعہ ہرگز بھی اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر آخر کب تک وہ انہیں یوں ہی ٹالتی رہتی؟ اب تو اماں ابا نے اس پر شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا اور اب مزید وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔
جانتی تھی کہ وہ اس کی شادی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آج اسے ایک میٹنگ میں کافی وقت لگ گیا تھا اور اب اس نے فری ہو کر ٹائم دیکھا تو 1 بج رہے تھے۔ اب اس وقت گھر جانا ٹھیک نہیں رہے گا اور رابعہ بھی اب تک سو چکی ہوگی۔ اتنی رات کو بیل بجانا مناسب نہیں، بہتر ہے یہیں آفس میں ٹھہر جاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا اور وہیں ایک روم میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے فوراً نیند آ گئی، مگر ابھی اسے سوئے 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ خاموشی کو چیرتی اس کے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ بغیر دیکھے کروٹ لے کر سو گیا، مگر جب بار بار کال آنا بند نہ ہوئی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، مگر اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی نیند غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف آنسوؤں میں بھیگی رابعہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے کچھ بتا رہی تھی، کسی ہسپتال کا نام۔ اس سے زیادہ میر رضا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ فوراً سے اٹھا، گاڑی کی چابی لی اور اس کے بتائے گئے ہسپتال کی طرف نکل گیا۔ ایمرجنسی روم کے باہر پہنچا تو رابعہ کو دیوار سے ٹیک لگائے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا رابعہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز سن کر رابعہ نے گھٹنوں میں رکھا سر اٹھایا اور اسے سامنے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر شدت سے رونے لگی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اسے اس کے اماں ابا کا پوچھ رہا تھا، مگر رابعہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ روتے روتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ میر رضا نے چیخ کر نرس کو بلایا اور اسے روم میں شفٹ کیا۔ نرس نے اسے سکون آور دوا دی اور میر رضا کو ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ رابعہ کے ماں باپ کسی دعوت پر اس کے ابا کے دوست کے گھر گئے تھے۔ واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ اس کے ابا آگے خود ڈرائیو کر رہے تھے، تبھی اچانک سے تیز رفتار سے آتے ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ رابعہ گھر پر ہی تھی، وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ میر رضا کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ جب اچانک اس کے نمبر پر ہسپتال سے کال آئی، وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچی اور ساتھ ہی رضا کو بھی کال کر کے بتا دیا۔ اس مشکل وقت میں اسے صرف وہی یاد آیا تھا اور وہ اس کی ایک پکار پر بھاگا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ دونوں مریضوں کی حالت بہت خراب ہے۔ رضا نے گاؤں کال کر کے اپنی اماں جان کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ تو اسی وقت آنا چاہ رہی تھی، مگر رضا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ رات کو اتنا لمبا سفر ٹھیک نہیں، آپ صبح نکل جانا۔ ادھر وہ دونوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور ادھر رابعہ بے ہوش پڑی تھی۔ میر رضا اکیلا ہی سب سنبھال رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ساتھ ایک دردناک خبر بھی لایا۔ ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ دونوں بچ نہیں پائے تھے۔ رابعہ تو اب تک ہوش میں ہی نہیں آئی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد میر رضا کے ماما پاپا بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ فیصلہ یہی کیا گیا کہ ان کی تدفین گاؤں میں آبائی قبرستان میں ہی کی جائے گی اور میر رضا شہر میں رابعہ کے پاس ہسپتال میں رکے گا۔ وہ لوگ شام تک جنازوں کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیچھے میر رضا رابعہ کے بیڈ کے پاس اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ ایک بار اپنی آنکھیں تو کھولو رابعہ، وہ اس سے بار بار یہی کہہ رہا تھا، مگر وہ تھی کہ ہوش کی دنیا میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسے بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ میر رضا تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ ہوش میں آئے گی اور اپنے والدین کے بارے میں پوچھے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا۔ سب نے یہی طے کیا تھا کہ فی الحال اسے کچھ نہیں بتایا جائے گا جب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ گاؤں میں غم کی فضا چھائی تھی۔ جو خاندان سالوں پہلے اچھے مستقبل کے لیے شہر گیا تھا، اب کفن میں لپٹا واپس آیا تھا۔ ہر آنکھ ہی اشک بار تھی۔ میر رضا کی اماں روز کال کر کے رضا سے رابعہ کا پوچھتی تھیں۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی، کوئی بہتری نہیں آئی تھی اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میر رضا کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا، رابعہ کو کھو دینے کا خوف، اور وہ اس خوف سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اتنے دن سے آفس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سارا وقت رابعہ کے بیڈ سے لگا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل مجنوں کی جیسی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی پاگل اجڑا عاشق لگ رہا تھا۔ بیچ میں ایک بار اماں جان اس سے ملنے بھی آئی تھی، مگر اسے کسی طرح وہاں سے ہلنے پر راضی نہ کر سکیں۔ اپنے جوان جہاں بیٹے کی سہالت نے ان کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ آخر کار ایک صبح ایسی طلوع ہو ہی گئی جب میر رضا کو رابعہ کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملی۔ وہ بھاگا بھاگا ایمرجنسی روم میں گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے آبزرویشن میں رکھا تھا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گیا۔ سب اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھے۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی مل گئی ہو ایک بار پھر سے۔
رابعہ اس کی زندگی ہی تو تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد رابعہ نے پہلا سوال ہی اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا تھا، مگر میر رضا نے دل پر پتھر رکھ کر اسے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ گاؤں میں ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے صاف ہوا ان کے لیے اچھی رہے گی۔ اس کے بعد رابعہ نے اسے کوئی سوال نہیں کیا، مگر اسے کافی حیرت ہو رہی تھی کہ لالا کی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ مگر بعد میں جب نرس نے اسے اتنے سارے دنوں کی روداد سنائی تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے میر رضا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، کیونکہ جب پہلی بار اس پر نظر پڑی تھی تو دل میں ہلچل ہوئی تھی، مگر پھر اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مگر اب اسے بہت کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد میر رضا اس کے پاس آیا اور کہا، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، اتنے دنوں سے ان سے ملنے کی شدید خواہش ہو رہی تھی اسے۔ میر رضا نے اس کا ضروری سامان لیا اور جیپ میں اسے ساتھ لیے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ رابعہ اتنے سالوں میں پہلی بار گاؤں جانے والی تھی۔ رضا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سفر کافی لمبا ہے، تو اگر وہ چاہے تو پیچھے والی سیٹ پر جا کر لیٹ سکتی ہے، مگر اس نے منع کر دیا۔ اتنے دن سے ہسپتال میں لیٹی ہی ہوئی تھی، اب وہ لیٹ لیٹ کر تھک گئی تھی۔ راستے میں ایک جگہ جیپ روک کر میر رضا اس کے لیے کھانے کو کچھ چیزیں لے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، ایک تو گاؤں جانے کے لیے، دوسرا ابا اماں سے ملنے کے لیے۔ سارے راستے اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر رضا دل ہی دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں تھی کہ آگے کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ وہ تو بس ہر چیز سے بے نیاز چلتی جا رہی تھی۔ گاؤں پہنچتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ حویلی میں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی جیپ حویلی کے سامنے آ کر رکی، اندر سے میر کی اماں جان باہر آئیں۔ رابعہ کو انہوں نے اپنے گلے لگایا۔ تبھی میر نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اسے سچ نہ بتایا جائے، مگر وہ بھی آخر کب تک چھپا سکتی تھی؟ وہ تو آئی ہی یہاں پر اپنے پیرنٹس سے ملنے تھی، ایسے میں وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ بیٹے کی التجائیہ نگاہوں سے نظریں چراتی رابعہ کو ساتھ لیے اندر چلی آئیں، اور میر رضا نے بھاری قدموں سے ڈیرے کا رخ کر لیا۔ وہ ہرگز بھی رابعہ کو اس حقیقت کا سامنا کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھنے کا حوصلہ اس میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ ساری رات وہ ڈیرے پر ہی رہا، مگر ایک پل بھی سو نہ سکا۔ دوسری طرف حویلی میں اماں جان نے طریقے سے رابعہ کو اس کے ماں باپ کی موت کی خبر دے دی۔ وہ جو ابھی ہسپتال سے آئی تھی، یہ خبر سن کر بکھرتی چلی گئی۔ اب کی بار نہ وہ روئی نہ بے ہوش ہوئی، بلکہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ گرا۔ اماں جان کو لگا کہیں اسے سکتہ نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا، مگر وہ ساکت ہی رہی، جیسے دماغ دل سب کی موت ہو گئی ہو، کچھ محسوس نہ ہو رہا ہو، جیسے اس کے دماغ نے سگنل دینا چھوڑ دیا ہو۔ صبح تک جب وہ اسی حالت میں رہی تو اماں جان نے فوراً حویلی کے ملازم کو ڈیرے کی طرف دوڑایا کہ جاؤ جا کر میر رضا کو بلا کر لاؤ۔ ملازم دوڑا دوڑا ڈیرے پر گیا۔ میر رضا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ ملازم کو یوں حواس باختہ اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ ملازم نے پاس پہنچ کر پھولی سانسوں سے اماں کا پیغام پہنچایا تو اسی وقت میر رضا کے قدم حویلی کی طرف اٹھ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا حویلی کی طرف آیا۔ جیسے ہی صحن میں قدم رکھا تو اس نے ایک طرف سر جھکائے بیٹھی رابعہ کو دیکھا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ پاس حویلی والے پریشان حال بیٹھے تھے، کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ رضا کو آتے دیکھ اماں اس کی طرف بھاگ آئیں۔ بیٹا اسے دیکھنا، یہ ہل بھی نہیں رہی، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ رضا نے اماں کو تخت پر بٹھایا اور رابعہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ رابی، اس نے بہت ہی دھیرے سے اسے پکارا۔ بس اس کے لبوں سے یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس سے لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اس پکار پر وہ ضرور ری ایکشن دے گی، کیونکہ اکثر میر رضا نے اس کے بابا کو اسے رابی کہتے دیکھا تھا۔ اس کے ابا اسے پیار سے اسی نام سے بلاتے تھے۔ اگلے 1 گھنٹے وہ اس کے بازو سے لپٹی روتی رہی۔ پھر اماں جان نے ملازمہ کی مدد سے اسے کمرے میں پہنچایا اور اسے سکون آور دوا دے کر سلا دیا۔ دوسری طرف اس کے آنسو رضا کے دل پر قیامت بن کر برسے تھے۔ اگلے دن ہی سب اسے قبرستان لے گئے، مگر اس کے دل کو اب کبھی سکون نہیں ملنے والا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے ماں باپ کے بنا جینا پڑے گا۔ وہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، مگر قدرت کے فیصلوں کے آگے
کون ٹھہر پایا ہے۔ اب سوائے صبر کے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن رات وہ ایک کمرے میں بند رہتی، حالانکہ حویلی والے اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس خول سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ مگر پھر ایک دن زبردستی میر کی اماں جان نے اسے کمرے سے باہر نکالا اور میر سے کہا، اسے گاؤں گھماؤ۔ میر رضا تو خود اس کی ہنسی دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ اماں جان کے کہنے پر وہ فوراً اسے گاؤں کی سیر کو لے گیا۔ گاؤں بہت خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر اس خوبصورتی کو محسوس کرنے والا رابعہ کا دل مرجھا چکا تھا۔ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، مگر جب میر اسے نہر کنارے لے کر گیا تھا، وہ وہیں پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے روز اس نے اس نہر پر آنا شروع کر دیا۔ حویلی والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ اس نے کمرے سے باہر تو نکلنا شروع کیا۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ بعد وہ واپس نارمل ہونے لگی۔ اب اماں جان کے ساتھ بات چیت بھی کر لیتی اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی۔ اسے زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ میر رضا زیادہ شہر میں رہتا تھا۔ اس دوران رابعہ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ شہر جاب کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہاں اس کا خود کا آفس تھا، مگر میر کے دل کی بات وہ اب بھی نہیں جان پائی تھی، یا جان کر انجان بن رہی تھی۔ اب اماں جان جلدی حویلی میں شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ غم کو خوشیوں میں بدلا جائے، مگر کسی کو بھی رابعہ کی مرضی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ مناسب وقت دیکھ کر اس کی مرضی پوچھنا چاہتی تھی۔ بیٹی، آج میر شہر سے واپس آ جائے گا، میں ذرا اس کی پھوپھو کے گھر ساتھ والے گاؤں جا رہی ہوں، ملازمائیں بھی میرے ساتھ ہی ہوں گی، تم اس کی واپسی پر اسے کھانا دے دینا، شہر میں تو وہ اپنے کھانے پینے کا دھیان ہی نہیں رکھتا۔ اماں جان نے حویلی سے نکلتے اسے ہدایت کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ بھی میر کو دیکھنا چاہتی تھی۔ انہیں اماں جان کہنے لگی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد خالی حویلی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میر کی پھوپھو کے ہاں کوئی تقریب تھی، اس لیے سب وہیں گئے تھے، مگر رابعہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ملازمہ کھانا بنا کر گئی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کھانا کھایا اور اسٹڈی روم میں آ کر کتابیں پڑھنے لگی۔ وہ اب زیادہ تر وقت اسی اسٹڈی روم میں ہی گزارتی تھی۔ یہ اسٹڈی روم میر رضا کا تھا اور یہاں بہت اچھی کتابوں کی کلیکشن تھی۔ کتاب پڑھتے وقت گزرنے کا اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ تو تب چونکی جب باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ یقیناً لالا آ گئے ہیں، میں انہیں کھانا دے دیتی ہوں، یہ سوچتے وہ کچن میں گئی۔ کھانا گرم کر کے ٹرے میں سجا کر وہ اوپر والے پورشن میں بنے میر کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی میر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک میر رضا نے اسے آواز دے کر روک دیا۔ کیا ہوا لالا، کچھ چاہیے کیا؟ میر نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ چپ چاپ نیچے آ گئی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو میر رضا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور رابعہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، تم کسی کی پرواہ مت کرو، اماں جان بھی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ رابعہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لالا؟ ارے میں تمہارا لالا نہیں ہوں، میر رضا کہو مجھے، وہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جن میں اس وقت خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو اتنا؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہو، میں تو تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ وہ بے خودی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ پچھلے اتنے دنوں کے جذبات کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، مگر وہ تھی کہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ چلو آؤ میرے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا، مگر رابعہ کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے زمین پر گرتے دیکھ کر میر رضا ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ رابعہ، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو کوسنے لگا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر لاؤنج کے صوفے پر لا کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر میں رابعہ نے آنکھیں کھول دی، مگر اسے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی۔ ریلیکس، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، نہ ہی میں کوئی غلط لڑکا ہوں، اب تک تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کیا؟
اس کے کہنے پر وہ تھوڑا فرصت دیکھو میں ابھی صاف کہتا ہوں کہ تم سے بے تحاشا محبت ہے مجھے۔ وہ ایک بار پھر اپنی محبت کی داستان اسے سنانے لگا۔ اب کی بار رابعہ اس کی بے تحاشا محبت دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ اس کے دل میں بھی کچھ جذبات سر اٹھانے لگے۔ خالی حویلی تھی، صرف وہی دونوں موجود تھے اور میر رضا اس کے بہت قریب بیٹھا اپنے دل کا حال اسے سنا رہا تھا۔ اس کی سانسیں رابعہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح بس اس کی آنکھوں میں جھانکتی، اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر مسلسل بولنے کے بعد میر رضا کو احساس ہوا کہ وہ اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگا۔ اسی وقت رابعہ نے گھبرا کر صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر توازن بگڑنے پر میر سمیت اس کے اوپر جا گری۔ اس کا سر میر رضا کے سینے پر تھا اور بازو مضبوطی سے اس کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میر کو ہوش آیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا اور ہاتھ پکڑ کر رابعہ کو بھی کھڑا کیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ میر نے اس پر نگاہیں جمائے سوال کیا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بنا سوچے سمجھے رابعہ کا سر ہاں میں ہل گیا اور اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میر رضا کے بے باک قہقہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اندر آ کر وہ اس کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ آج پہلی بار اسے رابعہ نے ایک الگ ہی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں عجیب گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اس کے اتنا قریب آئی تھی، دل اب تک بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا ذکر گاؤں کی ہر لڑکی کی زبان پر رہتا تھا، مگر اس نے سب کو چھوڑ کر اسے چنا۔ آخر کیوں؟ دل میں ہزاروں سوال لیے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے خد و خال دیکھنے لگی۔ اتنے دھیان سے کیا دیکھ رہی ہو؟ خود کو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے اپنے بارے میں۔ اچانک اس کے کان کے پاس سرگوشی گونجی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو میر رضا اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن کو چھو رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کمرے میں کب آیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک باکس کو کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت لاکٹ نکال کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ اس کی گردن جیسے ایک دم سے سج سی گئی تھی۔ وہ لاکٹ اس پر بہت ہی زیادہ جچ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ تبھی باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ یقیناً حویلی والے واپس آ گئے تھے۔ وہ ایک دم میر سے دور ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ 2 دن بعد اماں جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے میر رضا کے بارے میں سوال کیا تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ اماں جان کو اس کا جواب مل گیا۔ اگلے ہی دن حویلی میں ان دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ اس موقع پر رابعہ کو اپنے ماں باپ بہت یاد آئے، مگر میر رضا نے اس کی ہر کمی پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بہت شاندار طریقے سے شادی کا انتظام کیا گیا۔ میر رضا اس کے لیے شہر سے بہت ہی مہنگا اور خوبصورت لہنگا لایا تھا، جسے پہن کر وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ سب سکھیاں اس کی بہت تعریف کر رہی تھیں۔ تیار ہو کر وہ حویلی کے سجے سجائے لان میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں پر بندے جھولے کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے پہلوں میں شہزادوں جیسا حسن رکھنے والا میر رضا بھی آ کر بیٹھ گیا۔ نکاح شروع ہوا۔ دونوں نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ آج ہر چہرہ بے حد خوش تھا۔ اماں جان نے تو بیٹے کی خوشی میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ وہ دل کھول کر ان پر نوٹ وارتے ان دونوں کے صدقے اتارے جا رہی تھی۔ رات دیر تک شادی کی تقریب چلتی رہی تھی۔ میر رضا جو کب سے بس اپنی شادی کی پہلی رات کا انتظار کر رہا تھا اور اب وہ بے چین سا اپنے دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ تقریب تو دیر تک چلنی تھی اور اس کے دوست دیر تک اسے گھیرے بیٹھے رہے۔ وہ ان کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بار بار نگاہ ہاتھ میں بندھی گھڑی پر بھی ڈال رہا تھا۔ اس کے دوست اس کی بے چینی اچھے سے نوٹ کر رہے تھے، مگر پھر بھی جان بوجھ کر پریشان کر رہے تھے۔ تبھی مہمانوں سے فارغ ہو کر اماں جان باہر کی طرف آئیں۔ انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں دیکھ کر میر رضا اور اس کے سب دوست اور کزنز اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں جان خیریت، آپ اس وقت یہاں؟ میر رضا نے احترام سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اب رات بہت ہو گئی ہے، مہمان بھی سونے چلے گئے ہیں، تم بھی اب اپنے کمرے میں جاؤ، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور بچوں آپ بھی آرام کرو، انہوں نے اس کے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میر رضا نے مشکل سے مسکراہٹ چھپائے اپنے دوستوں کی سنجیدہ صورتوں کو دیکھا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اماں جان کے حکم کو تو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ مسکراتا اماں جان کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ شکر ہے اماں جان، آپ نے میری جان بخشی کروا دی۔ آج
اس کی بات پر اماں جان مسکرا اٹھیں۔ چلو اب کمرے میں جاؤ، دلہن کو انتظار مت کرواؤ۔ اسے ہدایت دیتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میر رضا کے سرشار قدم اوپر کے پورشن کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ نازنین پریوں جیسا حسن لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں ہزاروں ارمان لیے جو ہی وہ روم میں داخل ہوا، اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ جو اسے اپنے دل کی شدتیں سنانا چاہتا تھا، وہ تو بیڈ کے بیچوں بیچ بے خبر لیٹی سو رہی تھی۔ میر آہستہ سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دوپٹہ نیچے فرش کو چھو رہا تھا اور وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بے خبری سے سوتی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں اب اس کی نظروں کا ارتکاز تھا یا کیا کہ رابعہ جو گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور پھر تھک کر سو گئی تھی، ایک دم سے نیند سے جاگ اٹھی۔ پھر میر رضا کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں بہت ہی بھاری ہو گئی۔ اس کا کھلا گہرا گلا میر رضا کو دانتیں نظارہ دے رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے جھک کر اس کی گردن کی گہرائی پر اپنے لب رکھ دیے اور شدت سے اسے چومنے لگا۔ یہ لمحات دونوں کے لیے بہت ہی قیمتی تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن سے ہو گئے۔ پوری رات میر رضا نے اس پر اپنی محبت نچھاور کی تھی اور وہ اس کے پیار میں بھیگتی پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دو جسموں کا ملاپ تھا، دو دل ایک ہوئے تھے۔ صبح بہت خوشگوار تھی، سورج کی نرم کرنیں بہت ہی بھلی لگ رہی تھیں۔ وہ میر کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ تبھی میر کی آنکھ کھلی، پہلی نظر ہی اس کی رابعہ پر گئی، جو پوری رات اس کی شدتیں سہتے تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ سوتے ہوئے بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ وہ بے خبری میں اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر گیا تو باہر ملازمہ ان کا ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ملازمہ سے ناشتہ لے کر ٹیبل پر رکھا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو رابعہ اٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتہ کر کے نیچے آ گئے۔ یہ بھی اس کی اماں جان کا پیار تھا جو پہلی صبح دونوں کا ناشتہ ساتھ کرنے دیا، ورنہ عام طور پر پوری فیملی کے ساتھ ہی بٹھا کر کیا جاتا ہے۔ 2 دن بعد ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ اسے ہنی مون ٹرپ پر لے گیا۔ ہمیشہ سے رابعہ کو ملک سے باہر جانے کا شوق تھا اور آج میر رضا کی وجہ سے اس کا یہ شوق بھی پورا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب اس نے اس کا پاسپورٹ وغیرہ بنوایا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو اس کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی میں وہ دونوں کھو سے گئے تھے۔ ایک ماہ وہاں بہت ہی خوشگوار وقت گزارا، پھر واپس گاؤں آ گئے۔ اکثر میر شہر جاتا رہتا، مگر رابعہ نے حویلی میں اماں جان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ میر کے ساتھ شہر بھی رہنے چلی جاتی تھی، کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے بنا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ زندگی یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ان کی شادی کو سال ہو چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ننھا سا خوبصورت سا بیٹا عطا کیا تھا۔ دونوں کی اس میں جان بستی تھی۔ رابعہ اکثر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے افسردہ رہتی، مگر پھر جب اپنی فیملی کی طرف دیکھتی تو سارے غم بھول جاتی تھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔